Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का जो लेक्चर है वो है सेल्फ थ्योरी ऑफ रॉजर्स, जो कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। काफ़ी टाइम से लेक्चर जो था वो अपलोड नहीं हुआ था कुछ मसरूफियात की वजह से, तो आज जो है वो लेक्चर अपलोड होगा आपका, ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग ज़रूर ये लेक्चर जो है वो लीजिएगा, ठीक है। सेल्फ थ्योरी ऑफ रॉजर्स क्या है, रॉजर का नज़रिया शख्सियत क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। कार्ल रॉजर ने 1959 में नज़रिया शख्सियत पेश किया। रॉजर्स का नज़रिया शख्सियत जो है इंसान में पसंदाना मकतबा फ़िक्र का आकाश है। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इसको कहा जाता है। इस मकतबा फ़िक्र के मुताबिक क्या है, फ़र्द में बहुत सी खूबियाँ पाई जाती हैं। इनका कहना है कि फ़र्द बुनियादी तौर पर अक्लमंद, खुद मुख्तार, हकीकत पसंद, काबिल एतमाद, मुस्बत सोच का मालिक और तरक्की का शाइक होता है। इन्होंने फ़र्द को अहमियत दी है। अब्राहम मैस्लो और रॉजर्स ने, ये दोनों क्या है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। दोनों का कहना है कि फ़र्द जो है अपने तमाम फ़ैसले खुद कर सकता है, अपने हर मैटर में वो आज़ाद है, ठीक है, जो हालात से मुताबिकत की भरपूर सलाहियत रखता है। इंसान पसंदाना माहिरीन जो हैं वो फ़र्द को ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं समझते, बल्कि इसे अपनी तकदीर का मालिक समझते हैं। रॉजर्स के बकौल फ़र्द अपनी खसूसियात की नशोनुमा में फ़ाल और भरपूर किरदार अदा करता है, जो एक मरबूत कुल के तौर पर इसकी शख्सियत की तश्कील होती है। जैसे गेस्टाल्ट स्कूल्स ऑफ थॉट वालों ने कहा था, होल इज़ ग्रेटर दैन सम ऑफ इट्स पार्ट। इसी तरह जो है रॉजर्स ने फ़र्द का बहसीत कुल मुतालिया करके इसके बातनी तजर्बात और मंतकी अंदाज़ी फ़िक्र की हौसला अफजाई की है। रॉजर्स का कहना है कि इंसान अक्ल का मालिक और ऑप्टिमिस्टिक है। वो इस्तदलाल के ज़रिए अपनी ज़ात के बारे में हकीकत पसंदाना रवैया अपनाता है। रॉजर्स ने ज़हनी मरीज़ों के इलाज के दौरान अपना नज़रिया वज़ा किया, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इसकी इस्लाह करता रहा। ज़हनी मरीज़ों के अलावा आम अफराद का मुतालिया भी इतनी ही दिलचस्पी और एतमाद के साथ किया, ठीक है। रॉजर्स ने फ़र्द की ज़ात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, इसलिए ये क्या कहलाता है, सेल्फ़ थ्योरी भी इसको कहा जाता है। अब हम बात करेंगे फ़िनोमेनोलॉजिकल फ़ील्ड क्या होता है। इसे कहा जाता है मज़रियाती अहाता। इससे मुराद है फ़र्द का इदराक करने का अंदाज़, यानी फ़र्द जो है परसीव किस तरह से करता है, वो नेगेटिविटी को परसीव करता है या पॉजिटिविटी को, ये फ़र्द पे डिपेंड करता है। यानी फ़र्द दुनिया को क्या समझता है, फ़र्द खारजी दुनिया का जिस हवाले से इदराक करता है उसी हवाले से अपना रद्द-ए-अमल पेश करता है। रॉजर्स के बकौल अगरचे खारजी दुनिया बहुत अहम है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, दूसरे उसके बारे में उसको बताते हैं, लेकिन इसे फ़र्द के हवाले से देखना चाहिए कि वो फ़र्द को कैसी लगती है, ना कि वो कैसी है। इसे फ़र्द की ज़ाती इदराकी दुनिया या मज़रियाती अहाता कहा जाता है। यानी हर फ़र्द की अपनी ज़ाती दुनिया है और वो अपने तजर्बा की वजाहत अपने हवाले से करता है, ठीक है। इसे कहा जाता है फ़िनोमेनोलॉजिकल फील्ड, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। दुनिया जो है इंसान को कैसी लगती है, ये नहीं कि दुनिया कैसी है, और जो दूसरे उसके बारे में बताते हैं उसको सेल्फ ग्रोथ कहा जाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट तो मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। इसे सेल्फ ग्रोथ कहा जाता है। फ़र्द अपनी इसी ज़ाती इदराकी दुनिया से ही ज़ात की तश्कील करता है। फ़र्द का खारजी तरीक़ों से अपने बारे में जानना सेल्फ कहलाता है। बच्चा नशोनुमा के दौरान अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानने लगता है, इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी खूबियों के बारे में पता चलने लगता है। मैचुरेशन और लर्निंग की बदौलत पुख्तगी जब ग्रिप आ जाती है, लर्निंग आमोजिश की बदौलत इसके एहसासात, ख़यालात और अमाल में बेसाख्त की पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर उसको समझ आ जाती है कि मी और आई में फ़र्क क्या है, मुझे और मैं में तमीज़ करने लगता है। इसके अलावा जो है रॉजर्स ने नशोनुमा को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। इसने ज़ात से मुतल्लिक़ दो तस्वुरात मुतारफ़ करवाए हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा आता है, आइडियल सेल्फ़। आइडियल सेल्फ़ होती है मिसाली ज़ात, वी वांट, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं। इससे मुराद वो खूबियाँ और सलाहियतें हैं जो फ़र्द ख़ुद में पैदा करना चाहता है। और रियल सेल्फ़ क्या होती है, हकीकी ज़ात, ठीक है। हकीकी ज़ात क्या है, जो एक्चुअल में वो है,
اس سے مراد وہ خوبیاں اور صلاحیتیں جو فرد میں حقیقتاً موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آئیڈیل سیلف اور ریئل سیلف۔ اگر ان دونوں میں مثالی ذات اور حقیقی ذات میں جتنی زیادہ مشابہت پائی جائے گی، فرد میں اتنی ہی نفسیاتی مطابقت موجود ہوگی، تو اس کو کانگرنس کہا جاتا ہے، نفسیاتی مطابقت، ٹھیک ہے۔ ان کانگرنس کیا ہے؟ جب عدم مطابقت اس کے اندر آ جائے گی، فرق آ جائے گا حقیقی اور مثالی ذات میں، تو اس کو ان کانگرنس کہا جائے گا۔ فرد حقیقی اور مثالی ذات میں فرق ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس کی کوشش ناکام ہو جائے تو ذات کا دفاع کرنے لگتا ہے، اس کو ان کانگرنس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بیسک نیڈس کیا ہیں۔ راجرز نے 2 بنیادی اور اہم ترین ضروریات کا ذکر کیا ہے، جس میں سے فرسٹ والی کون سی ہے؟ ٹو بی فلی فنکشننگ، ٹھیک ہے، کلی تفاعلی شخص بننا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹو بی فلی فنکشننگ، راجرز کے بقول یہ فرد کی اہم ترین اور بنیادی ضرورت ہے۔ اس سے مراد فرد اپنی صلاحیتوں کا مکمل استعمال کرے اور جو کچھ اس میں کرنے کی صلاحیت ہے کر گزرے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹو بی فلی فنکشننگ، ٹھیک ہے۔ ایسا شخص اپنے احساسات اور واقعات کو فراخ دلی سے قبول کرتا ہے اور اپنی ذات سے مکمل آگہی رکھتا ہے۔ راجرز اپنی مشہور زمانہ تھراپی کا مقصد بھی یہی بیان کرتا ہے کہ موکل کا کلی تفاعلی شخص بننے میں مدد فراہم کی جائے، ٹھیک ہے۔ راجرز کا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنی ذات کا تمام رجحانات، قابلیتوں، خرابیوں، کوتاہیوں سمیت درست ادراک کرتے ہیں، وہی کلی تفاعلی شخص بننے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے اندر اس کے پوائنٹس کیا آتے ہیں؟ فرسٹ پوائنٹ آتا ہے اوپن ٹو ایکسپیرینس، تجربات کو قبول کرنا، تجربات کی قبولیت۔ فرد اپنے مثبت اور منفی تجربات کو فراخ دلی سے قبول کرتا ہے اور اپنے تجربات کو اپنی ذات کا حصہ بناتا ہے۔ ایگزسٹینشیل لیونگ کیا ہوتا ہے؟ وجود زندگی کیا ہے؟ اس میں کیا آتا ہے؟ ایسا فرد اپنے وجود کو بحیثیت کل تسلیم کرتا ہے اور بھرپور زندگی گزارتا ہے، اپنے تجربات کے بارے میں دفاعی رویہ نہیں رکھتا اور زندگی میں رونما ہونے والے تمام امور کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ آتا ہے سیلف ٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ یقین ذات کیا ہوتا ہے؟ ایسا فرد ذمہ دار، آزادانہ طور پر درست فیصلے کرنے والا ہوتا ہے، اپنے ارادوں پر ثابت قدم رہتا ہے اور فیصلوں کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ سینس آف فریڈم، آزادی کا شعور کیا ہوتا ہے؟ دور طفولیت کے اختتام تک وہ خود مختاری حاصل کرنے کی تگ و دو شروع کر دیتا ہے۔ ایسے افراد میں صحیح اور غلط کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ تخلیقی قوت۔ ایسا فرد تعمیری اور تخلیقی ہوتا ہے، وہ نہ کسی کا دستے نگر ہوتا ہے، نہ اپنے اعمال کے لیے کسی کے آگے جواب دے، وہ اس بات سے بھی نہیں گھبراتا کہ اس بات کے کیا نتائج نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹو بی فلی فنکشننگ بننے کے لیے ان تمام سٹیپس کو کرنا ضروری ہے۔ پازیٹیو سیلف ریگارڈ کیا ہوتا ہے؟ مثبت قدر ذات، پازیٹیو سیلف ریگارڈ۔ راجر کی بیان کردہ دوسری اہم ضرورت کیا ہے؟ پازیٹیو سیلف ریگارڈ۔ بچوں میں مثبت اقدار کا فروغ بہت ضروری ہے تاکہ انہیں کلی تفاعلی شخص بننے میں آسانی ہو۔ راجرز کہتا ہے کہ بچے کو شروع سے ہی دوسروں کی قبولیت، ایکسیپٹنس درکار ہوتی ہے، یہی مثبت قدر ذات کی بنیاد بنتی ہے۔ بچے کی پرورش کرنے والے ہی اس میں ذات کا تصور بناتے ہیں، کیونکہ وہی افراد بچے کے نزدیک اہم ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ایسے افراد بچے کو پسندیدہ خیال کرتے ہوں تو بچے کا اپنی ذات کے بارے میں مثبت تصور بننا شروع ہوگا، اسے پازیٹیو سیلف ریگارڈ کہا جاتا ہے۔ کلیئر؟ نیکسٹ ہے اسی کا پوائنٹ، راجر کا کہنا ہے کہ فرد میں پیدائشی طور پر تجربات کی درجہ بندی کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ فرد قدرتی طور پر مثبت تجربات کی تلاش میں رہتا ہے اور منفی سے گریز کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے کنڈیشنڈ سیلف ریگارڈ، کہتا ہے مشروط وقار ذات۔ راجرز کا کہنا ہے کہ فرد کو محبت اور باعزت سلوک کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، خواہ وہ دوسروں کا طریقہ کار اختیار کرے یا نہ کرے۔ فرد کو والدین یا استاد کی اطاعت کرنے پر عموماً محبت اور عزت ملتی ہے، اور نافرمانی کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ محبت اور عزت نہیں ملتی۔ ایسی صورتحال میں مشروط وقار ذات پیدا ہوتا ہے۔ اگر فرد کو یقین ہو کہ صرف اچھا کام کرنے پر اسے محبت ملے گی اور غلط کام کرنے پر نفرت، تو اس صورتحال کو کنڈیشنڈ سیلف ریگارڈ کہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کنڈیشنڈ آ گئی ہے۔
راجرز کا کہنا ہے کہ فرد مشروط اقدار سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ انکنڈیشنڈ پازیٹیو ریگارڈ کیا ہوتا ہے؟ غیر مشروط وقار ذات، فرد کی خوبیوں خامیوں سے بے نیاز ہوگا، اسے محبت اور عزت دی جائے، اور غیر مشروط ذاتی وقار پیدا ہوتا ہے۔ گویا غیر مشروط وقار کیا ہوتا ہے؟ ذات میں فرد کی اچھائی برائی سے قطع نظر اس کی ذات سے محبت کی جاتی ہے، یعنی اس کو ایز اٹ از قبول کیا جاتا ہے، اس کی خوبیوں اور اس کی خامیوں کے ساتھ۔ ماں اگر بچے کو یہ یقین دلائے کہ اس سے محبت ہے لیکن اس نے غلط حرکت کی ہے یا بچے نے خراب کام کیا ہے، تو مثبت اور غیر مشروطی کی قدر جو ہوگی وہ پیدا ہو جائے گی۔ یعنی ماں کو کہنا چاہیے آپ اتنے پیارے بچے ہیں لیکن آپ نے ہاتھ گندے کر کے غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انکنڈیشنڈ پازیٹیو ریگارڈ۔ نیکسٹ ہے سیلف ایکچولائزیشن اینڈ فلی فنکشننگ پرسن۔ تکمیل ذات اور کلی تفاعلی شخص دو الگ الگ تصورات نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی تصور کے دو رخ ہیں۔ حقیقت میں تکمیل ذات کا تصور جو ہے ابراہم میسلو نے سیلف ایکچولائزیشن کا پیش کیا تھا، اور کلی تفاعلی شخص کا تصور جو ہے وہ راجرز نے متعارف کروایا، ٹھیک ہے۔ ٹو بی فلی فنکشننگ یہ راجر کا ہے، سیلف ایکچولائزیشن میسلو کا ہے۔ دونوں ماہرین چونکہ ایک ہی مکتبہ فکر کے لمبردار ہیں، جہاں فرد کی ذات کو معزز سمجھا جاتا ہے اور اس کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں سٹارٹنگ میں آپ کو بتا چکی تھی۔ لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا کرٹیسزم کیا ہوتا ہے۔ راجرز نے اپنے نظریے میں فرد کی ذاتی دنیا اور شعور تجربات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ فرد کا اپنی ذات کے بارے میں رویہ خواہ مثبت ہو یا منفی، اس کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نظریے میں فرد کو بحیثیت انسان ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مکمل کارآمد شخص کہلانے کا حقدار ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر۔ یہ رہی آپ کے بک کے پیجز، جو پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں صرف اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔